ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آج 30 دسمبر ہے اور کل شمسی کیلنڈر کے آخری مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ دن گزار کر کے جو رات آنے والی ہے کل، اس رات میں ہمارے معاشرے کی جو درگت بنے گی یہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ رقص و سرود کی بزم سجائی جائے گی، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جائیں گی اور فحاشی اور عریانیت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا۔ بدکاری اور زناکاری کا ایک بھیانک کھیل کھیلا جائے گا اور ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے اس چیز کو جو 31st نائٹ کے نام سے ہمارے معاشرے میں جانی جاتی ہے، اس چیز کو ہم نے ایک کلچر کے نام پہ قبول کر لیا، ایک تہذیب کے نام پہ ہم نے قبول کر لیا ہے، ایک فنون لطیفہ اور سیر تفریح کے نام پر ہم نے اسے قبول تو کر لیا، لیکن اس کی کوکھ میں کتنی برائیاں پلی ہوئی ہیں اور اپنی کوکھ میں یہ کتنی فحاشی اور کتنی برائیاں لے کر کے آیا ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی اہل بصیرت سمجھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی کوکھ سے بے پناہ برائیاں جنم لیں گی اور تمہارے معاشرے اور نسلوں کو تباہ کر دیں گی، تو وہ شخص یہ کہہ کر کے اپنا پلہ جھاڑ لیتا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہم کیا کریں، یہ ہماری کلچر کا حصہ ہے، یہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے، ہمیں اسی سوسائٹی میں، اسی کلچر میں، اسی تہذیب میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو اتنی بات تو ہمیں قبول کرنی پڑے گی، یہ کہہ کر کے آدمی پلہ جھاڑ لیا کرتا ہے۔ دراصل یہ جو 31st نائٹ کا جو رواج آج پوری دنیا میں ہے، یہ سب سے پہلے برطانیہ کے ایک نیوی جہاز میں شروع کیا گیا، وہاں سے یہ دوسرے جہازوں میں پھیلا، پھر اس کے بعد ساحلی شہروں کے اوپر یہ اترا اور پھر پورے یورپ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور آپ یورپ کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں اگر جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا تعفن وہاں پر ملے گا کہ سانس لینا آپ کا دوبھر ہو جائے گا۔ نہ ان کا خاندان محفوظ ہے، نہ ان کا حسب و نسب محفوظ ہے، نہ ان کا گھر محفوظ ہے، ان کی ساری تہذیب، سارا کلچر اسی تہذیب نے اور اسی چیز نے بگاڑا ہے۔ اور پھر ٹی وی کے اسکرین کے ذریعہ یہ سمندر پار کر کے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں یہ چھاپ گیا، اور تقریباً ہر معاشرے میں، ہر سماج، ہر سوسائٹی میں یہ بلا اس طریقے سے عام ہو گئی ہے کہ اب اس سے بچنا، شہر تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور گاؤں میں بھی اس چیز کا فنکشن اور جشن منایا جاتا ہے، اور ایک رسم، ایک رواج، ایک کلچر کے نام پر اسے دنیا قبول کرتی جا رہی ہے۔ یہ غیروں کی تقلید ہے، یہ مغرب کی تقلید ہے، اور مغربی تقلید ہمیں کہاں پر لے کے جائے گی، ہلاکت کے کس گڈھے میں گرائے گی، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی تہذیب کو اپنانے کی سخت مخالفت فرمائی ہے، اور صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ قرآن پاک سے بھی ہمیں یہی اشارہ ملتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں سنیچر کے دن شکار کرنا کوئی فرض واجب نہیں، اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا ضروری نہیں ہے، سنیچر کے احترام میں اسلام میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں مباح ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہی چیز شریعت موسوی میں ضروری تھی کہ آدمی، اونٹ کے گوشت ان کے اوپر حرام تھا، اونٹنی کا دودھ ان کے اوپر حرام تھا، سنیچر کی تعظیم ان کے اوپر ضروری تھی، سنیچر کے دن شکار ان کے اوپر حرام تھا۔ یہ ساری چیزیں شریعت موسوی میں جو ہے توریت کے مطابق یہی تھی کہ کچھ چیزیں حرام تھی، کچھ چیز ضروری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہی تو سوچا تھا کہ میں اسلام میں رہ کر کے
ان باتوں کو نہیں کروں گا، میرے اسلام پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح مجھے شریعت موسوی پر بھی عمل کا ایک حصہ مل جائے گا اور دونوں شریعتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، اس میں آنے والے احکامات احکام الہی ہی ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، میں دونوں شریعت پر عمل کر لوں گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن اسلام نے سخت اس کی مخالفت کیا، اور اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آخر حضرت عبداللہ ابن سلام کے ان اعمال کو قرآن نے شیطانی عمل کیوں کہا؟ اس لیے کہا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب غیروں کی تقلید تمہیں جائز نہیں ہے اور غیروں کا طریقہ اپنانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میرے آنے کے بعد، میرے شریعت کو آنے کے بعد اب کسی بھی شریعت کے اوپر عمل جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور آ کر کے توریت کا نسخہ پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق سے کہا، عمر تم سرور کائنات کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ توریت کا نسخہ حضور کے سامنے پڑھنا سخت ناگوار گزر رہا ہے رحمت عالم پر۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جلال کے آثار دیکھے، حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یا رسول اللہ ہم اسلام کے اپنا دین ہونے پر، اللہ کے اپنا رب ہونے پر اور آپ کے اپنا رسول ہونے پر، قرآن کے ہدایت ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، سنو، اگر میرے جیتے جی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے کے آ بھی گئے اور اگر تم میں سے کسی نے بھی حضرت موسیٰ کی پیروی کی کر لی تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ میرے زمانے میں بھی آ گئے تو انہیں بھی صرف اسی بات کی حکم ہے کہ وہ میری پیروی کریں، میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غیروں کی تقلید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کتنی سختی سے عمل کیا ہے۔ جب جو چیز پچھلی شریعتوں میں جائز تھی وہ چیز ہماری شریعت میں اگر حرام ہے تو ایسی صورت میں اسے شیطانی کام کہا جائے، تو جو چیز تمام شریعتوں میں ناجائز و حرام ہے وہ تو بدرجہ اولا ناجائز و حرام ہوگی۔ بدکاری اور زناکاری کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہی، فحاشی اور عریانیت تمام شریعتوں میں ناجائز و حرام رہی۔ اس 31 نائٹ میں اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ شراب نوشی ہوتی ہے، فحاشیاں ہوتی ہیں، تہذیب کے جو ہے پرکشے اڑائے جاتے ہیں۔ اسلام کسی بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہودیوں کی ایک منصوبہ بند سازش ہے کہ مسلم معاشرے کو اگر تہس نہس کرنا ہے تو ان کے معاشرے میں یہ برائیاں ہمیں پھیلانی ہوں گی، فحاشیاں ہمیں لانی ہوں گی، ان کے تہذیب میں، ان کے کلچر میں ہمیں شراب نوشی کو داخل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے ہمارے کلچر میں قدم کو جمانے کی کوشش کیا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ اسلام نے نوجوانوں کے اوپر اور اپنے ماننے والوں کے اوپر سخت پہرا بیٹھایا ہے۔ شراب نوشی حرام ہے، فحاشی ان کے لیے جائز نہیں ہے، بدکاری کے اوپر سخت پہرا قرآن نے بٹھایا ہے۔ انہیں معلوم تھا کوئی مسلم نوجوان فحاشی کے نام پر نہیں آئے گا، شراب نوشی کے نام پر نہیں آئے گا، کوئی مسلم لڑکی عریانیت اور فحاشی کے نام پر نہیں آئے گی۔ اس لیے اس تقریب کو اور اس فنکشن کو کلچر کا نام دے دیا جائے، تہذیب کے نام سے اسے معاشرے میں رواج دیا جائے، اسے فنون لطیفہ سیر و تفریح کا نام دیا جائے۔ جب فنون لطیفہ کے نام پر ہوگا، کلچر کے نام پر ہوگا تو وہ فحاشی کے نام پر تو نہیں آئیں گے لیکن کلچر کے نام پہ آ جائیں گے، وہ عریانیت کے نام پر تو نہیں آئیں گی لیکن تہذیب کے نام پر وہ آ جائیں گی، اور اس طریقے سے مسلم معاشرے میں یہ برائیاں پھیلیں گی۔ یہ بڑی گہری سازش ہے ہمارے معاشرے کو تہس نہس کرنے کی۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کو خاص طور سے آنکھیں کھول کر کے اس بات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف نوجوان ہی نہیں، بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور سماج کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا غور کریں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں کہ غیروں کی تقلید سے اسلامی معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، اس لیے سخت پہرا بٹھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو خبردار کر دیا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں اہل کتاب میں جن لوگوں نے جو جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں میری امت میں بھی آ جائیں گی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم میں سے ہر شخص، تم میں میری امت کے لوگ ضرور بضرور پچھلی شریعتوں اور پچھلی قوموں کے لوگوں کی طریقوں کے اوپر چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم بقدم ان کی اتباع کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ میرے آقا نے سیدھے بتا دیا ہے انہوں نے جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں میری امت میں آ جائیں گی۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر ان میں سے کسی نے سر راہ کسی خاتون سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا فرد ضرور پیدا ہوگا جو سر راہ بدکاری کا یہ ہے ناپسندیدہ عمل جو ہے یہ سر راہ کرے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کر دیا کہ خبردار وہ برائیاں پنپنے والی ہیں، آنے والی ہیں، اس لیے تم آنکھ کھول کر کے رکھنا۔ اگر ایسے کوئی تقریب اور فنکشن آ جائے جو فنکشن ہمیں ان برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو میرا یہ فرمان تم یاد رکھنا اور ایسا عمل کرنے سے باز رکھنا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سختی سے جو ہے ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کو اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم اپنے معاشرے میں چور اچکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کمزور کیریکٹر کا اگر کوئی شخص ہوتا ہے اس کی صحبت کو ناپسند کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اچھے کردار کا مالک نہیں ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے معاشرے کے 200-400 افراد اگر دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے یہ کمزور کیریکٹر کے ساتھ رہتا ہے اس کا کیریکٹر بھی ویسے ہی ہوگا، یہ چور اچکوں کے ساتھ رہتا ہے یہ بھی وہی عادتیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہوں گی۔ اس لیے ہم بدنامی کے خوف سے، رسوائی کے خوف سے اس کی سنگت اختیار نہیں کرتے، اس کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کل اگر میدان محشر میں مسلمانوں کی صفوں سے نکال کر یہود و نصارہ کی صف میں اگر کسی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے تو سر محشر اور بھرے بازار میں اور بھرے محشر میں اگر اس کی رسوائی ہوگی تو کیا اس رسوائی کو وہ پسند کر لے گا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خبردار کیا اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہودیوں اور نصرانیوں سے تو اس قدر آپ نے اعتراض کرنے کا حکم دیا، وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق و عادات ہوں، ہر چیز میں مخالفت کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ارخ اللحا ارخ الشوارب واوف اللحا، اپنی مونچھوں کو پست رکھو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، وخالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسیوں کا طریقہ تو یہی تو تھا، وہ اپنی داڑھیوں کو صاف کر دیا کرتے تھے، مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ مشرکین کا یہی طریقہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صلوا فی نعالکم، کہ اپنے موزوں اور اپنے جوتوں سے مراد یہاں پر یہ عام جوتے نہیں بلکہ جوتے سے مراد یہاں پر وہ چمڑے کے دبیز موٹے موزے ہوتے ہیں جن موزوں کے اوپر مسح کرنا شرعاً جائز ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان موزوں میں تم نماز پڑھو، کیونکہ یہودی اور نصرانی ان موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی عبادات میں بھی ان کی مخالفت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کس بنیاد پہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ہمارے آباء و اجداد کو
فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا تھا اور فرعون کو دریائے قلزم کی موجوں میں غرق کر دیا تھا، ہم اسی شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا تم سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تم نے موسیٰ کی پیروی کہاں کی؟ حضرت موسیٰ کی پیروی تو ہم نے کی ہے، ہم نے انہیں ان کا مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے امت کے میں اعلان کر دیا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی اعلان فرمایا، کیونکہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھیں گے، یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا فی التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھو۔ عبادات میں بھی ان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے جو مہینے میں 10 روز ناپاکی کے ہوتے ہیں، یا 7 سے لے کے 10 روز یا 3 سے لے کے 10 روز تک جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عورتوں سے مکمل طور پر کنارے ہو جاتے تھے، ان کا بستر الگ کر دیتے تھے، ان کا برتن الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اور نصرانیوں کو اس کے برخلاف معاملہ تھا کہ عورتوں کے ناپاکی کے ایام میں نصرانی کثرت سے عورتوں میں رغبت رکھتے تھے اور اسی حالت میں ان کے ساتھ ہم بستر ہوا کرتے تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے قرآن میں یہ حکم نازل فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم یہودیوں کی مخالفت اس طرح کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ بستروں پہ سو، ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ سارے معاملے کو روا رکھو، الا النکاح، لیکن ان کے ساتھ ہم بستری مت کیا کرو۔ نصرانیوں کی بھی مخالفت ہوئی، یہودیوں کی بھی مخالفت ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ ذرا غور کریں، آدمی کے اپنی دنیاوی زندگی، جس دنیاوی زندگی میں بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مباح ہوا کرتی ہیں، آدمی جو ہم میں سے ہر شخص ہے نہاتا ہے، بال سیدھا کرتا ہے، کنگھیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن یہودیوں کا طریقہ یہ تھا جب وہ بال اپنا سیدھا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، وہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی حکم دیا کہ خالف الیہود وافرقوا، کہ تم مانگ نکال کر کے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنے چھوٹے چھوٹے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو جو چیز ہمارے دین کو تباہ و برباد کر دے، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے، اس میں ہم ان کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہودیوں اور نصرانیوں ہی نہیں بلکہ جتنے بھی غیر قومیں ہیں سب کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ایک حدیث میں فرمایا اعتموا وخالفوا علی الامم قبلکم، پچھلی تمام قوموں کی مخالفت کرو اور تم عمامے سے اپنے سر کو سجا لیا کرو۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سیام فرق الصیام، اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فرق الصیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق اتنا ہے کہ ہم سحری کیا کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول نے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہماری شریعت نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ جب جائز اور مباح کاموں میں شریعت نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، جو ناجائز اور حرام کام ہے اس میں تو بدرجہ اولا ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہم نے غیروں کی تقلید کیا، ہم نے اپنے دین سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج اسلام سے ہم نے صرف ایک چیز لیا ہے، اپنے دین کی صرف ایک چیز اپنے ساتھ رکھی ہے، ہم نے صرف اسلام کا نام لیا ہے۔ باقی ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب،
تعلیم سب کچھ ہم نے غیروں سے لیا ہے. ہمارا لباس بھی ہم نے لباس اور پوشاک بھی انہی کا لے لیا. ہم نے اپنے چہرے مہرے کی بناوٹ بھی انہی سے سیکھ لیا ہے. اپنی تعلیم بھی ہم نے انہی کی تعلیم میں ڈھال لیا ہے. اپنے کلچر کو جو ہم نے اپنایا ہے, اپنے کلچر کو ان کے کلچر میں ہم نے ڈھال دیا ہے. ساری چیزیں تو ہم نے ان سے سیکھی ہیں. ہماری تہذیب و معاشرے کا ہر چیز تو ان کے کلچر کے مطابق ہے. صرف ایک چیز ہمارے پاس اسلام کے نام پہ ہے, وہ ہمارا نام ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات کتنے پہلے ارشاد فرما دیا تھا, لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. لوگ نام کے مسلمان رہیں گے, قرآن صرف رسمی طور پہ پڑھا جائے گا. آج ہم میں سے کون قرآن اٹھا کر کے پڑھتا ہے؟ آج ہم میں سے کون عبادت کی نیت سے قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے؟ گھروں میں قرآن جزدان میں باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. جب کسی کی موت آتی ہے تب سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. مر جاتا ہے کوئی تو پھر قرآن کی تلاوت اس کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے. لیکن بتائیں, ہم نے اپنے شب و روز میں کوئی ایسا وقت مقرر کیا ہے جو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. آج اگر ہم آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو یقیناً صرف ہمارا اسلام کا نام باقی ہے, باقی ساری چیزیں ہم نے غیروں سے سیکھ لیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا, دنیا کی ہر آشائش اور تعلیم سب کچھ دیا, ترقی کے سارے مواقع پیدا کیے. ہم اپنے اولاد کا خیال کرتے ہیں, لیکن اولاد کے خیال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آشائش کی ساری چیزیں انہیں دے دی جائیں اور برائیوں سے انہیں روکا نہ جائے. یقیناً برائیوں سے روکا جانا بھی ضروری ہے, یہ بھی تو اولاد کی تربیت میں شامل ہے. اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, جس شخص کے زیر انتظام یا جس شخص کے پرورش میں کوئی اولاد ہو, وہ اپنی اولاد کو ان برائیوں سے بچائے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے, اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہم نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا, ہم نے ان کے کلچر کو اپنا لیا, ہم نے ان کے لباس کو اپنا لیا, ان کی تعلیم کو اپنا لیا, ان کے طرز حکومت کو اپنا لیا. ساری چیزیں ہم ان کی اپناتے جا رہے ہیں, ہر چیز ہم ان کی اختیار کرتے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی مغرب ہم سے خوش نہیں ہے. مغرب ہم سے بالکل خوش نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اسلامی نام بھی چھین لے, ہمارے دل سے اسلامی اور قرآنی عقیدے اور نظریات کو بھی وہ نکال دے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان اسلام کے دائرے سے وہ نکال کر کے وہ یہودیت اور نصرانیت میں داخل کر لیں. اسی کو قرآن پاک نے بہت پہلے بتا دیا تھا, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی مکمل پیروی کر لو. جب ان کے دین میں تم داخل ہوگے تبھی وہ ان سے راضی ہوں گے. باقی ان کی تہذیب اپنانے سے وہ راضی نہیں ہونے والے, ان کی بات ماننے سے وہ راضی نہیں ہونے والے. اگر ان کو زیر دست کرنا ہے اور ان کی ہمت کو توڑنا ہے, انہیں شکست دینا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. ہم غیروں کی تہذیب اپنا لیتے ہیں, غیروں کی باتیں اپنا لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں کتنی برائیاں اس کی وجہ سے پنپتی ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب اور آپ کے کلچر کو ہم نہیں اپناتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, اے غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر کے وہ دیکھیں جن کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے, جن کے پاس کوئی تہذیب اور کلچر نہیں ہے, لیکن جس کے پاس قرآن جیسا ضابطۂ حیات ہو, سرور کائنات کی سیرت جیسا نمونہ عمل ہو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے سرور کائنات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جب ہمارے پاس اتنا خوبصورت نمونہ ہے, اتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ غیر بھی اس کے حسن اور اس کی اچھائی کے معترف ہیں, تو ہم غیروں کی طرف نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھیں؟ ہمارے پاس اتنا خوبصورت طریقہ ہے. ہم اگر اس بات کو اور اس کلچر کو اس لیے اپنا لیتے ہیں
تھوڑی سی سیر و تفریح ہو جائے گی، تھوڑا سا فارغ وقت ہوتا ہے، وقت گزر جائے گا، تو اس کا بھی اسلام نے خوبصورت طریقہ ہمیں دیا ہے۔ وقت گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ان فضولیات میں خرچ کر دیں، ان لہو و لعب میں خرچ کر دیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے وقت گزارنے کا جو بہتر طریقہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے۔ قاضی شریح علیہ رحمت و رضوان عید کے دن گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ قاضی شریح نے کھڑے ہو کر کے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے عید کا دن ہے، ہم اپنے فارغ وقت کو کھیل کود میں گزار رہے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے دین کا طریقہ نہیں ہے وقت گزارنے کا۔ وقت گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہمارے مذہبی کتاب قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ وقت میں رہو، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، نمازیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، کچھ نیکیوں کے کام کر لو۔ یہ خالی اوقات کو گزارنے کا خوبصورت انداز ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، ہمارے قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے یہ جو خالی اوقات کے نام پہ جو 31 نائٹ میں جو فحاشیاں، جو عریانیت اور جو بدکاریاں ہوتی ہیں، انہیں چھوڑ کر کے ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، ہمیں محفل میلاد کا رخ کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کی محفلوں کو ہمیں سجانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم خود بھی بچیں گے اور جو بھی اس محفل میں آ کر کے ان برائیوں سے بچے گا اس کے ثواب بھی ہمارے نام اعمال میں درج کر دیے جائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ پورا پچھلا سال گزر گیا اور نیا سال آنے والا ہے، اس نئے سال کے آنے کی خوشی میں یہ جو ہے جشن منایا جاتا ہے، یہ فنکشن منعقد کیا جاتا ہے، یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال قدم امتی حتی یسأل عن خمس، کسی بھی شخص کا پاؤں قیامت کے دن ٹلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان 5 سوالوں میں سے 3 باتیں جو یہاں پہ کام کی ہے میں آپ کو ذکر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر میں رب کے حضور جب بندہ کھڑا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ فیما من این اکتسبہ وفیما نفقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا تم کو اتنی عمر دی گئی، 60 سال کی زندگی تمہیں دی گئی، اس زندگی کو تم نے کہاں پہ کھپایا، اس زندگی کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے، جوانی تمہیں دی گئی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر کھپایا ہے۔ کیا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے کوئی شخص یہ جواب دینے کی جرات کر سکتا ہے کہ ہم نے 31 نائٹ میں فحاشیوں میں، عریانیت میں، شراب نوشی میں، بدکاریوں میں ہم نے اپنی جوانی کو کھپا دیا، اپنی زندگی کو کھپا دیا، ہم نے اپنے پیسے سے شراب خریدی اور شراب نوشی کر لیا۔ اگر رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے کی اتنی جرات ہے تو آدمی قدم بڑھائے، اور اگر جرات نہیں پاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی محفلوں میں جانے سے حتی الامکان ہی نہیں بلکہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے ہم خود بھی اس میں جانے سے بچیں، اپنے معاشرے کے نوجوانوں سے بھی جانے سے بچیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، جس نے اسلام میں کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا تو جس نے ایجاد کیا ہے اس کو تو اس کا ثواب، اس کا عذاب اور اس کی سزا اسے ملے گی، اس غلط طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا وبال اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں جس شخص نے بھی اس محفل کا انعقاد کیا یا جہاں بھی 31 نائٹ کے نام پہ جو بھی ایسی محفلیں سجائے گا یا ایسی محفلوں کا انعقاد کرے گا، جتنے لوگ اس میں جائیں گے، جس طرح کی بدکاریاں ہوں گی، جس طرح کی فحاشیاں ہوں گی، سارے گناہ اس کے سر پہ تھوپے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات میں آدمی اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اس رات سے بچیں، اس رات کی فحاشیوں سے اور برائیوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اپنے گھر والے اور معاشرے کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔